بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب کے فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں کچھ دیر کے لیے دین کی بات سننے کی اور کہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم ایک ایسے مہمان کا استقبال کرنے والے ہیں جو صرف 29 یا 30 دن کا مہمان ہے۔ 29 اور 30 دن کا مہمان، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس مہینے کے بارے میں جو آیات نازل فرمائی ہیں، ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو تقریباً حسن ہے، علماء نے اسے حسن کا درجہ قرار دیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبے کے لیے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ بھی قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو ان میں سے ایک سیڑھی پہ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ ایسا شخص ہلاک ہو جائے اور ایسے شخص بے عزت ہو، رسوا ہو جائے، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا ہو اور اس کے باوجود اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو عزیز دوستوں ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے رمضان کے لیے صحت مند زندگی عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے اعزاء و اقارب میں سے اور ہمارے جاننے والوں میں سے یا ہمارے نہ بھی جاننے والوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے اس رمضان آنے سے پہلے۔ تو اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہم بلغنا رمضان۔ سلف صالحین رضی اللہ عنہم، جو ہمارے پچھلے بزرگان دین گزرے ہیں، صحابہ میں سے اور تابعین میں سے، وہ 6 ماہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور جب رمضان ختم ہو جاتا تو 6 ماہ یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے۔ تو عزیز دوستوں ساتھیو، ایک رمضان کا پانا بھی اور اس میں عبادت کرنا بہت بڑی سعادت مندی ہے، اور جو یہاں سے اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ اس وقت یہ تمنا کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک رمضان اور مل جائے اور ہم اس میں عبادت کر لیں، مگر یہ ایک ناممکن بات ہے، یہ ایک ایسی تمنا ہے جو کہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے عزیز دوستوں ساتھیو، میں سب سے پہلے اپنے نفس کو یہ نصیحت کروں گا اور آپ سب کو کہ آنے والے اس رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور وہ عبادت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، کیونکہ ایسی عبادت بھی مردود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو اور ان کی سنت پہ عمل نہ کیا جائے۔ محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک کے بارے میں جو احادیث ہیں، ان میں ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وصفدت الشیاطین۔ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اس طرح الفاظ ہیں
کہ اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، جیسے ہی پہلی رات ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے رمضان کی رات سے ہی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صفدت الشیاطین، زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے شیاطین کو، وغلقت ابواب النار فلا يفتح منها باب، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا۔ اسی طرح فرمایا وفتحت ابواب الجنت فلم يغلق منها باب، جنت کے بھی سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں سے کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد فرمایا وَيُنَادِ مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے خیر کا کام کرنے والے، بھلائی کا کام کرنے والے، آگے بڑھو اور اپنا خیر کا کام کرو، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور برائی اور شر کا کام کرنے والے رک جاؤ اپنی برائی سے۔ یہ ندا اور یہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ ہر رات لگاتا ہے، وذالک کل لیلہ، ہر رات اللہ کی طرف سے فرشتہ یہ پکار لگاتا ہے، مگر ہم اس کی پکار کو نہیں سن سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، اور رمضان میں خاص طور پہ جہنم کے دروازے بند کر دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو مومن بندے ہیں وہ شیاطین کے وسواس میں اور شیاطین کے جو جال اور مکر و فریب ہیں ان سے زیادہ دور رہ سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں، کیونکہ روزہ جو ہے وہ ان کی حفاظت کرتا ہے، انہیں برائی سے روکتا ہے، ہر شر سے، ہر برائی سے روک دیتا ہے روزہ۔ جیسا کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الصیام جنۃ، روزہ جو ہے وہ ایک ڈھال کی طرح، ڈھال جس طرح ایک جنگ میں لڑنے والا فوجی یا مجاہد دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال استعمال کرتا ہے لوہے کی، ایک ہاتھ میں تو اس کی خود کی تلوار ہوتی ہے یا بندوق ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ میں اس کے پاس ڈھال ہوتی ہے جس سے وہ اپنے دشمن کی وار کا بچاؤ کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ایک مسلمان کے لیے اور ایک مومن کے لیے ڈھال کہا ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ برائیوں سے اور آگ سے بھی، یستجن بہا العبد من النار، آگ سے بھی ڈھال ہے اور برائیوں سے بھی ڈھال ہے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، یہ چند فوائد تھے رمضان کے مبارک مہینے کے، اور رمضان میں جو سب سے جو اہم جو کام کیا جاتا ہے، جو روزہ رکھنا ہے، اس کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فضائل بتائے، تاکہ ہم ایک خالص نیت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی نیت سے ہم روزہ رکھیں، ورنہ ایسے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے قبل لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی جو تربیت ہے وہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ روزے فرض کیے، تقوی کی تربیت کے لیے، تاکہ ہم تقوی اختیار کریں۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا ثواب بیان کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ نیت کا ہونا لازمی ہے، نیت کا ہونا لازمی ہے۔ تو نیت کے مسئلے میں دو اہم مسائل ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ طلوع فجر سے پہلے فرض روزے کی نیت کر لینی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر فرض روزے کی نیت اس کے بعد نہیں ہوتی۔ ہاں اگر نفلی روزہ ہے تو طلوع فجر کے بعد بھی، فجر کی اذان کے بعد بھی نیت کی جا سکتی ہے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد بھی نفلی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ
फजर की नमाज के बाद आपने ना कुछ खाया हो ना पिया हो, मगर फ़र्ज़ रोज़े की जो नियत है वो तुलूए फजर से पहले हो। ये बहुत अहम मसला है। दूसरा मसला ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जो कोई अल्लाह तबारक व तआला पे ईमान लाते हुए व इहतिसाबा और अजर व सवाब की उम्मीद रखते हुए रमज़ान के रोज़े रखे, अल्लाह ताला पे ईमान लाते हुए ईमानन व इहतिसाबा और अल्लाह ताला से अजर व सवाब की उम्मीद रखते हुए। क्योंकि अज़ीज़ दोस्तों साथियों, जो सूफिया का जो ग्रोह है वो ये कहते हैं कि हमारी इबादत की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो हम अल्लाह के लिए इबादत कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक इबादत जो है उम्मीद और खौफ के साथ ना करे। ये दो रुकन है इबादत के, अल्लाह से सवाब की उम्मीद और अल्लाह के अज़ाब से डर, अल्लाह के अज़ाब से डरना। तो इस नियत के साथ हमने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी है और रोज़े की नियत रखनी है कि हमने अल्लाह तबारक व तआला से अजर व सवाब लेना है। और इसका अजर व सवाब क्या है? एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कुल्लु अमल इब्न आदम युदाअफ, कुल्लु अमल इब्न आदम युदाअफ। आदम की औलाद का हर अमल, हर नेक अमल जो है उसे दुगना किया जाता है। कितना? अल-हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा इला 700 ज़िअफ़। एक नेकी के बदले या तो 10 नेकी मिलती है या 10 और 700 के दरमियान। जैसे आपकी नीयत होगी, जैसे आपका अमल सुन्नत, जैसे जैसे सुन्नत के मुताबिक होगा, वैसे वैसे उस एक अमल की जो नेकी है वो बढ़ती जाएंगी। फरमाया इला 700 ज़िअफ़, 700 तक बढ़ सकती हैं, जिसके लिए अल्लाह चाहे। फरमाया इल्ला सौम, मगर रोज़े का अजर सवाब इतना ज़्यादा है कि इसमें दाखिल ही नहीं होता, क्योंकि रोज़ा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए। फरमाया फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए रखा जाता है और मैंने इसका जज़ा और इसके सवाब मैंने अल्लाह तबारक व तआला फरमाने देना। तो रोज़े का सवाब इतना ज़्यादा है कि वो इस 10 और 700 के दरमियान नहीं है, बल्कि इससे भी बढ़ के है। क्योंकि अजीज़ दोस्तों साथियों, रोज़े में सब्र की तीनों किस्में पाई जाती हैं। एक तो अल्लाह तबारक व तआला के गुनाहों और मासियत पे सब्र करना, और एक अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पे सब्र करना और अल्लाह की तकदीर पे सब्र करना। ये तीनों किस्में रोज़े में पाई जाती हैं। जबकि सब्र के बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़ास-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। सब्र करने वालों के जो अजर सवाब है वो बगैर हिसाब के है। तो रोज़ा भी इसी तरह है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताया हदीस कुदसी में, इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। क्योंकि रोज़ा एक ऐसी चीज़ है कि अगर इंसान के दिल में अल्लाह का डर और खौफ ना हो, वो रोज़ा अफ्तार कर ले, किसी को पता ही ना चले। ये अल्लाह और उसके दरमियान है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़इन्नहु ली, ये खालिस मेरे लिए है। तो अज़ीज़ दोस्तों साथियों, रोज़ा तो रखना ही रखना है। इसलिए हम क्यों ना रोज़ाना अल्लाह तबारक व तआला से बहुत ज़्यादा सवाब की नियत ना करें। हमें रोज़ाना सवाब की नियत करनी चाहिए कि हम ये रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह से सवाब की नियत है। फरमाया उसके बाद यदअ शहवतहु व तआमहु मिन अजली, क्योंकि रोज़ेदार शहवत और खाना पीना मेरे लिए छोड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं। उसके बाद फरमाया लिस्साइमी फ़रहतान, रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, फ़रहतुन इंद फ़ित्रिही व फ़रहतुन इंद लिक़ाइ रब्बिही। एक खुशी उसे कहाँ होती है? जब वो अफ्तारी करता है, या जब 30 रोज़ों के दरमियान 30 रोज़ों के बाद जो ईद उल फितर होगी, एक उसको वो वहाँ खुशी होगी। दूसरी खुशी कहाँ होगी? इंद लिक़ाइ रब्बिही, जब क़यामत के दिन उसके रब से उसकी मुलाकात होगी। और फरमाया लखलूफ़ु फ़मी स्साइमी अत्यब इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, जो बदबू उसके मुँह से आती है, रोज़ेदार के मुँह से, मैदा खाली होने की वजह से वो बदबू अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मिस्क से भी ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की इबादत में है। इसी तरह अज़ीज़ दोस्तों साथियों,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب بتائے ہیں روزے دار کے لیے. ان میں سے سب سے بڑا اور سب سے اہم ادب یہ ہے کہ ہم نے اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے، اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. کہ اگر تم میں سے کسی دن کوئی روزے سے ہو تو وہ نہ کوئی بری بات کہے، نہ فحش کلامی کرے، کوئی گندی بات نہ کہے، اپنی زبان سے فحش کلامی نہ کرے، ولا يسخب، اور نہ چیخے چلائے، نہ لڑائی جھگڑا کرے، نہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے روزے کی حالت میں. فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی دوسرا بھی اسے کوئی گالی گلوچ دے یا برا بھلا کہے، أَوْ قَاتَلَهُ، یا اس کے ساتھ لڑے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وہ اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں. میں تمہیں اس لیے جواب نہیں دے رہا کہ میں روزے سے ہوں، تاکہ اس سے علماء کرام نے فرمایا کہ تاکہ اس سے وہ اپنے آپ کو بھی یاد دلا لے کہ وہ روزے کی حالت میں ہے، اور اگر سامنے والا بھی اگر روزے دار ہے اسے بھی یاد آ جائے کہ وہ روزے میں ہے. تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں رمضان المبارک کا جو استقبال کرنا ہے وہ اس طرح کرنا ہے کہ ہمیں ہر گناہ سے توبہ کرنی ہوگی، ہر گناہ سے ہمیں توبہ کرنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہے، اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ میں پڑا ہوا ہے وہ اسے چھوڑنے کا پکا عزم اور ارادہ کر لے، اور اس کی طرف دوبارہ آنے کا بھی نہ سوچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کا مظاہرہ کرے. اور اگر کبیرہ گناہ بندوں کے حقوق میں سے ہے، اسے کسی کا حق دینا ہے تو وہ بھی اسے پورا کرے. یہ توبہ کی شروط ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ پکا ارادہ ہو گناہ چھوڑنے کا. دوسری شرط یہ ہے کہ شرمندگی اور ندامت، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت اس گناہ کی. اور چوتھی شرط کس کے متعلق ہے؟ حقوق العباد سے متعلق ہے. اگر اس شخص نے کسی کا حق مارا ہے کسی بھی طریقے سے، چاہے مال و دولت سے، چاہے گالی گلوچ سے، چاہے لڑائی جھگڑے سے، جس طریقے سے بھی، تو اس سے رجوع کرنے کا اور اسے توبہ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس سے معافی مانگی جائے یا اسے اس کا حق پورا دیا جائے اگر وہ معاف نہ کرے. تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کے آنے والے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں اور اپنے روزے کی حفاظت کریں، اور رات میں قیام اللیل کریں امام کے ساتھ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے جب تک اس کا امام فارغ نہ ہو، وہ بھی نہ جائے نماز سے، تو اس کے لیے پوری رات کی نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے. کتب لہ قیام اللیلہ، جو اپنے امام کے ساتھ نماز پڑھتا رہے. اسی طرح زیادہ سے زیادہ دعا کرنا اور تلاوت کلام پاک کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، کیونکہ میرے بھائیوں رمضان کا جو مہینہ ہے وہ قرآن کے لیے نازل ہوا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو قرآن نہ پڑھے تو اس میں رمضان کی کیا مزہ، رمضان میں قرآن کے بغیر کیا مزہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو عزیز دوستوں بھائیوں، جس کسی کو قرآن پڑھنا آتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن کا جتنے ختم قرآن کے کر سکتا ہے وہ کرے، اور اگر وہ تدبر اور سوچ و بچار کر سکتا ہے قرآن کے معنی میں، وہ تھوڑی تھوڑی سوچ و بچار بھی کرے تاکہ اسے قرآن کے معنی آئیں. اور اگر اس معنی میں اگر کوئی بات اسے سمجھ رہا ہے، وہ یا تو ترجمے کے قرآن سے رجوع کرے یا علماء کی طرف رجوع کرے. اور جسے قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ رمضان میں قرآن سیکھ لے.
کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایسا قرآن جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا ہے قرآن، اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا گیا۔ تو ساری جو برکت ہے وہ قرآن کی وجہ سے رمضان کو ملی ہے۔ یہ قرآن جس نبی پہ نازل ہوا وہ نبی سب سے افضل، جس رات میں نازل ہوا وہ رات سب سے افضل، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سب سے افضل، جس امت پہ نازل ہوا وہ امت سب سے افضل امت۔ اس قرآن کی وجہ سے تو رمضان کو برکت ملی ہے، اور اگر ہم کہیں ہم قرآن چھوڑ دیں یہ کس طرح ہوگا؟ اسی طرح عزیز دوستو بھائیو، کثرت سے دعا کرنا۔ جہاں کہیں آخری مسئلہ ہے میرا یہ، باقی جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان ہوں گے، جو احکام ہیں، جو روزے کے جو مسائل ہیں۔ آخری جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دعا کرنا کثرت سے۔ جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام الصیام بیان کی ہیں قرآن پاک میں، سورۃ البقرہ میں روزے کے احکام بیان کیے ہیں، مسائل بیان کیے ہیں، فقہی مسائل، اس میں درمیان میں ایک آیت رکھ دی ہے ایسے، آخر کوئی وجہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے تجھ سے سوال کریں، عَنِّي، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں پکارنے والے کی اور دعا کرنے والے کی پکار کو میں قبول کرتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے پاس چل کے تو آؤ، تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ اور مہربانی، اور شیخ نعیم اللہ کا بھی بہت شکریہ، انہوں نے اپنا ٹائم ہمیں دیا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر زندگی رہی تو اگلی باری میں انشاءاللہ روزے کے کچھ احکام اور مسائل بیان ہوں گے۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔